ابھی راستے میں آتے ہوئے یہ عبدالعزیز مفتی صاحب نے کچھ لوگوں کی ایک رائے میرے ساتھ شیئر کی اور میری رائے جاننی چاہیے، تو وہ اچھی وہ رائے دلچسپ ہے، یہ کہ ایول کے ایکسپیرینس کے بغیر ذہن ترقی نہیں کر سکتا۔ مطلب کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ایول کے ایکسپیرینس کے بغیر ذہن ترقی نہیں کر سکتا۔ تو اب یہ بات جزوی طور پر صحیح ہے، کیونکہ علم نام ہے وجود کی ماہیت اور اس کے نظام حرکت کی معرفت کا۔ ذہن کا ظاہر ہے کہ واحد ہدف وجود ہے، تو وجود کی دو مستقل سٹیٹس خیر اور شر ہیں، یا حق اور باطل ہیں، یا صحیح اور غلط ہیں۔ تو یہ خیر اور شر اور حق و باطل اس طرح کے جو امتیازات، اصولی امتیازات جو ہیں، یہ ذہن چیزوں پر وارد نہیں کرتا، چیزوں سے عکس کرتا ہے۔ چیزوں پر وارد کرنا ججمنٹ دینا ہے، اور چیزوں سے اخذ کرنا یہ علم ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ذہن وجود کی بناوٹ میں داخل مستقل عناصر میں سے کسی ایک ایلیمنٹ سے بے خبر رہ کر علم کی تشکیل کا عمل انجام دے سکے، یعنی اپنی ترقی اور اپنی تکمیل کے راستے اپنے لیے کھول سکے۔ تو اس حد تک تو یہ جزوی صداقت ہے اس بات میں کہ ایول کے ذہنی کیا ایکسپیرینس، یہ بہت جدید لفظ ہے اور بہت مس گائیڈنگ ہے۔ مطلب جن لوگوں نے ایکسپیرینس کا لفظ ایجاد کیا ہے وہ جس چیز کو چاہیں ایکسپیرینس کہہ دیتے ہیں، اور جس چیز کو چاہیں اسے ایکسپیرینس کے دائرے۔ ایکسپیرینس ہے انسانی وجود، انسان کے حیوانی وجود کے امپریشنز کا ذہن میں بامانی ہو جانا، مطلب یہ سب سے نچلی تعریف ہے۔ تو یہ لوگ کھڑے اس پہ رہتے ہیں، لیکن موقع ملتے ہی جیسے سائنسی مفروضوں کو بھی ایکسپیرینس کہہ دیتے ہیں، ریاضی کے کلیوں کو بھی جہاں چاہتے ہیں اسے ایکسپیرینس کہہ دیتے ہیں، اور بالکل لاجیکل چیزوں جو ان کی بنائی ہوئی لاجک سے جو چیزیں ثابت ہوتی ہیں ان کو بھی یہ امپیریکل بنا دیتے ہیں، اور ان کو ذہن کا ایکسپیرینس کہہ کے اس پہ حکم حسی تجربے کا لگا دیتے ہیں۔ تو یہ بہت جال سازی ہے اس میں، اور جدید ذہن جال سازی کا چیمپئن ہے۔ پرانے لوگ سیدھی بات کرتے تھے، اور ان کی بات مشکل بھی ہوتی تھی تو واحد المعنی ہوتی تھی۔ تو نیا آدمی اگر تھوڑا ذہین ہو تو اس کی ذہانت میں 99% حصہ چالاکی کا ہوتا ہے، بس چالاکی سے ادھر ادھر کرتا رہتا ہے۔ تو ایکسپیرینس ان کا ہراول دستہ ہے کہ یہ چیز ایکسپیرینس میں ہے، یہ چیز نہیں۔ اس میں بڑا مذہبی ذہن بھی کیپچر ہوا ہے۔ مطلب لوگ اس دجل میں آ کر انہوں نے دینی حقائق کو اور روحانی معارف کو وہ ان کے تصور ایکسپیرینس کے مطابق گھڑنے اور پیش کرنے کی کوشش کی، تو وہ بہت خطرناک تھی، اور وہ بالکل مطلب ظاہر ہے اتنا زیادہ اس میں رنگینی، چمک دمک اور ہے کہ آدمی بڑا مشکل ہے کہ اس جال سے
پوری طرح بچ سکے. بڑے بڑے ذہن کے لیے مشکل ہے. تو خیر، تو اس پہ یہاں تک تو یہ بات جزوی طور پہ ٹھیک ہے کہ ماہیت وجود میں آبجیکٹ کی ماہیت میں داخل چیزوں میں سے کسی ایک بنیادی چیز سے بے خبر رہ کر ذہن علم کی تشکیل نہیں کر سکتا. ذہانت کہتے ہیں علم کی تشکیل پر قدرت رکھنا. یہ بات ٹھیک ہے، لیکن موجودہ سیاق و سباق میں، ذہنی اور اخلاقی سیاق و سباق میں، یہ مفروضہ خطرناک نتائج پیدا کرتا ہے. یہ مفروضہ ایک طرح کی غیر ذمہ داری پیدا کر سکتا ہے. یہ مفروضہ ایک ڈسٹریکشن پیدا کر سکتا ہے، بلکہ پیدا کر سکتا نہیں، کرے گا. تو اس کے لیے دو چیزیں سمجھنا ضروری ہیں کہ اللہ نے انسان کو اور انسان سے متعلق دنیا کو اس ڈھب سے بنایا ہے کہ یہاں خیر میں افادیت ہے، شر میں کشش ہے. خیر کی افادیت بتا دی ہے اور انسان خود بھی سمجھتا ہے اس کی جزوی افادیتیں. تو خیر مفید ہے، شر بہت بھیانک حد تک پرکشش ہے. یہ اللہ نے ہی اس طرح بنایا ہے. اقرار کوئی کارنامہ نہیں ہے، انکار جو ہے وہ نعرہ فتح ہے. مطلب یہ شروع سے ہے کہ انکار کرنے والا ذہن اپنی تعظیم کرنے لگتا ہے، اقرار کرنے والا ذہن منکسر المزاج ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس میں ایک ذرا بلندی رکھنے والے ذہن کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ شر کی کشش کو، چاہے وہ کشش طبیعی ہو یا منطقی ہو، جو آج کل ہے. جدید دور نے شر کی کشش میں ایک بہت بڑے عنصر کا اضافہ کر دیا ہے کہ اب اس میں ایک منطقی اٹریکشن ہے، ذہن کے لیے اٹریکشن پیدا کر دی جو پہلے نہیں ہوئی تھی. ماقبل جدیدیت ادوار میں شر منطقی کشش نہیں رکھتا تھا، تو انہوں نے وہ بھی پیدا کر کے دکھا دی. تو جو ذہن اس کشش کو ریزسٹ کر کے شر کو موجودہ اسکیم آف تھنگس کا ایک پرنسپل جان کر اب اس کی جو پیچیدگی میں اترے گا وہ ذہن ترقی کرے گا. لیکن جس ذہن کے لیے یہ ایک رنگین بگولے کی طرح ہے جو اس کے تمام مسامات کو رنگین کر دیتا ہے، وہ کاہے کی ترقی کرے گا. ٹھیک ہے نا. تو ایک تو یہ بات بالکل واضح رہنی چاہیے کہ افادیت خشک ہوتی ہے، کشش رنگین ہوتی ہے. تو خشکی کی طرف ذہن کا طبعی میلان ظاہر ہے کہ ذرا مصنوعی سا ہوتا ہے، لیکن شر کی طرف اس کی تمام طاقت جو لپکنے کی ہے وہ شر کی کشش سے حرکت میں آ جاتی ہے. اب اس وقت جو اپنے نظام طبیعت کو، اپنے جبلی وجود کی قوتوں کو، اپنی انا میں محبوس ذہن کی طاقتوں کو اس وقت جو نکیل ڈال سکے وہ بڑا ذہن ہے، اور اس پر اس کی لگام ہاتھ میں اگر نہ ہو تو ذہن ترقی نہیں کر سکتا. تو شر کی معرفت کی لگامیں ذہن اگر دست خیر سے پکڑے ہوئے ہے تو پھر یقیناً ذہانت اور علم اور سب چیزوں میں ترقی ہے.
لیکن اگر وہ خود کو شر کی بگھی میں ایک گھوڑے کی طرح جوت لیتا ہے تو وہ کہاں کی ترقی کرے گا؟ ٹھیک ہے، واضح ہے نہیں بات؟ تو دوسرا یہ کہ خیر کا، علم کا سب سے بامانی مصرف ہے کہ یہ شعور کو مستقبل اور بالآخر غیب پر فوکس رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیونکہ خیر میں وجود کے مستقبل، خیر میں وجود کا مستقبل مندرج ہے، شر حال میں پیدا ہونے والا زلزلہ ہے۔ تو اس وجہ سے وہ آدمی، وہ ذہن کیسے ترقی کرے گا جو پیش بینی نہیں کر سکتا، جو مستقبل میں جھانک کر وہاں سے پیدا ہونے والی باتوں کو علم میں کا حصہ نہیں بنا سکتا، وہ کیسے ترقی کرے گا؟ واضح ہے نا؟ تو اصل معاملہ یہ ہے کہ خیر کو بنیادی تناظر کی حیثیت سے فعال رکھے بغیر ذہن ترقی نہیں کرے گا، اور دوسرے یہ کہ شر کا ڈیفائنر خیر ہے۔ یہ الٹی بات ہے کہ خیر کی معرفت کا وسیلہ شر ہے، یہ الٹی بات ہے۔ سیدھی بات یہ ہے کہ ہم خیر کی روشنی میں شر کو پہچانتے ہیں۔ آپ سمجھے نا؟ تو جس نے اس اصول کو حفظ کیا، اس اصول سے ذہن کو خالی نہ کیا، وہ انشاءاللہ ترقی کرے گا۔ جیسے اب اسی کو میں دوسری طرح کہتا ہوں، انشاءاللہ یہ کام آئے گی، کہ غیب شہود پر حاکم ہے، نہ کہ شہود غیب پر حکومت کر رہا ہے۔ بالکل الٹ گیا نا سارا معاملہ۔ ہمارا تصور علم یہ ہے کہ غیب شہود کے لیے حجت ہے، کیونکہ علم کہتے ہیں صورت کا حصول اور معنی کا اطلاق، صورت کو حاصل کرنا اور اس پر معنی کا اطلاق کر کے دکھانا، اب یہ علم ہے۔ تو اب معنی کے ریفرنس کے بغیر صورت کے حصول کے کوئی معنی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ان معنوں میں اب انشاءاللہ یہ اس میں مزید کریں گے کہ یہ سب چیزیں الٹ دی ہیں ان لوگوں نے، کہ شہود اس لیے حقیقی ہے کہ غیب کے پرسپیکٹو سے اس کا حقیقی ہونا ضروری ہے۔ یہ صورت نہیں ہے کہ شہود غیب کا شہود کے قوانین سے مطابقت رکھنا ضروری ہے، بالکل نہیں ہے، کیونکہ علم میں دائرہ غیب کا ہے، اور اس دائرے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ شہود ہے۔ تو اگر ذہن اپنے بائنڈنگ لامحدود دائرے کو توڑے گا تو اس میں علم کے نظام کی پہلی حرکت بھی عمل میں نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے؟ اور اس کو یہ صرف مذہبی بات نہیں ہے، یہ ایک ایپسٹیمالوجی ہے، اور اس ایپسٹیمالوجی کو جدید سائنسز نے بہت چالاکی سے اپنے حق میں کر لیا ہے۔ یہ فطرت شعور ہے کہ اب مفروضے اور تجربے میں موجودہ ذہن کے لیے ایک بامانی نسبت ہے نا، کہ جدید سے جدید تصور علم میں مفروضہ کل ہے، تجربہ اس کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے، مفروضہ معنی ہے، تجربہ اس معنی سے مناسبت رکھنے والی فارمز کا حصول ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو انہوں نے اتنے بڑے اصول کو سکیڑ کے اتنا سا کر دیا، اور کوئی آدمی نہیں کہے گا، چاہے ان کا سائنسداں ہو، چاہے منطق کا ماہر ہو، چاہے ریاضی کا چیمپئن ہو، کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ علم آل پریزنس کا نام ہے، یعنی علم صرف پریزنس ہے،
یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، تو وہ کیا بات ہے جس کی بنیاد پہ یہ بڑے سے بڑا سائنسداں ریاضی داں یہ نہیں کہہ سکتا کہ علم حضور ہے، علم سارے کا سارا دید ہے، علم سارے کا سارا ایکسپیرینس ہے؟ جو بھی کہے گا وہ اپنے ہی ڈسپلن میں جاہل ہے، آپ سمجھیں نا؟ تو اگر علم سارے کا سارا حضور اور پریزنس اور دید اور تجربہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نہیں سے ہے کا ایک بائنڈنگ تعلق ہے، دائرہ نہیں کا ہے اس دائرے میں ہونے والی سرگرمیاں اور تجربات ہیں۔ ٹھیک، یہ سے بہت اچھی طرح کیجیے، اگر اس میں غلطی نہیں ہے تو اس کو لے کر آگے چلیں گے تو وہ بہت کام آئے گی۔ تو اچھا، اور تیسری بات یہ ہے کہ شر کا نظام تاثیر کشش پر ہے، خیر کا نظام تعمیل اطاعت پر ہے۔ خیر تعمیل طلب کرتا ہے، شر تاثیر پر ضد کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے شر کا اثر کیپچرنگ ہوتا ہے اور خیر کا اثر بائنڈنگ ہوتا ہے۔ خیر اپنے ساتھ نسبت پیدا کرنے کے لیے اپنے بائنڈنگ ہونے پر اصرار کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور شر اپنے ساتھ نسبت پیدا کرنے کے لیے اپنے کیپچرنگ ہونے کی ضد کرتا ہے۔ تو کیونکہ کیپچر ہو جانا یہ ذرا لذت والی چیز ہے نا، تو شر کی قبولیت اس وجہ سے زیادہ آسان ہے، لیکن بائنڈنگ کو دریافت کر کے اس کو اپنے لیے قبول کرنا یہ بڑے ذہن کا کام ہے۔ تو کیونکہ وہ ذہن چھوٹا ذہن ہے جس کے لیے کوئی چیز بھی بائنڈنگ نہ ہو، وہ جیسے جنگل کا گدھا ہے، اور جو اسپِ اصیل ہوتا ہے اسے سوار کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو خیر، حق، اس طرح کی تمام اصول ہستی یہ بائنڈنگ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ تغیر سے مناسبت نہیں رکھتے۔ شر کیپچرنگ ہوتا ہے، پرکشش ہوتا ہے، کیونکہ وہ تغیر سے مناسبت رکھتا ہے، اور وہ ذہن میں حقیقت کے طور پر اپنا وجود قائم نہیں کر سکتا، لہٰذا اس کی کوئی پرماننٹ انٹلیکچول یا مینٹل فارم نہیں ہوتی۔ حق، خیر وغیرہ کی پرماننٹ مینٹل فارم ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو چوتھی بات یہ کہ وہ ذہن کی ترقی کسے کہتے ہیں؟ کہ چیزوں کو ان کی صورت کے در و بست اور ان کی حقیقت کی روشنی کے ساتھ جاننا، ٹھیک ہے نا؟ یہ ذہن، بس ذہن کا کام، ذہن کا مطلب آئیڈیل کام یہ ہے۔ تو اس ذہن کے لیے سب سے پرائمری وصف جو آج کل کی زبان میں غیر جانبداری وغیرہ نہیں ہے، غیر جانبداری یہ حق سے پیچھا چھڑانے کے لیے یہ شوشہ چھوڑا گیا، کیونکہ غیر جانبداری ناممکن چیز ہے۔ تو خیر، تو وہ غیر جانبداری نہیں ہے، وہ کوئی بڑی دھوم دھام کے علوم نہیں ہیں، وہ بڑی بڑی پیچیدہ اصطلاحوں کو یاد کرنا نہیں ہے۔ پہلی بات اس کی جو ہے، جو سنگ بنیاد ہے ذہن کا، وہ ہے ذمہ داری۔ تو عقل یا ذہن اگر ذمہ داری نہیں ذمہ داری سے محروم ہے یا منحرف ہے، تو اس کی ترقی محض عیاری ہے، محض مکاری ہے، محض جعلسازی ہے۔ سمجھے نا؟ ذہن کا سب سے پہلے، کیونکہ عقل کہتے ہی، عقل کے لفظی معنی ہے، عقل کہتے ہیں باندھنے کو، یعنی باندھنے والی جو رسی، کیا تو
یہ خود جس رسی سے بندھی ہوئی ہے اسی رسی سے اپنے آبجیکٹس کو باندھتی ہے. یہ رسی ایجاد تھوڑی کرتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو عقل کی خلقی جو سب سے بڑی صفت ہے یا سب سے لازمی صفت ہے وہ ہے ذمہ داری، کہ وہ چیزوں میں تحقیق کرے ایک ذمہ داری کے ساتھ. اور ایپسٹیمالوجی کے ڈسپلن میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پیشگی مفروضے اور ایک ماقبل علم مقصد کے ساتھ. کیونکہ چیزوں کا تعلق ذہن سے عارضی ہے، یعنی ذہن اور شے کا تعلق بنتا بگڑتا رہتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن ذہن اور شے کے تعلق کا ایک مستقل زاویہ ہے، وہ ہے کہ ذہن ہر شے کو صحیح جانے یا غلط جانے، ایک غیر متغیر مقصد کے لیے جانتا ہے. آپ سمجھیں، وہ مقصد متغیر نہیں ہے. تو ہم لوگوں نے اپنے یہاں کی ناقدری کی، یعنی اللہ کی کتاب کی، کہ اس میں بالکل واضح ہے کہ علم کی بناوٹ یہ ہے کہ یہ دو معلوم، ہر علم دو معلوم کا کنٹینر ہے. ایک معلوم براہ راست، ایک معلوم شہودی، دوسرا معلوم حقیقی. تو مطلب مستقل معلوم اللہ ہے اور معاون معلومات اشیاء ہیں. یہ ہمارا پورا ایپسٹیم ہے. تو اس میں خوبی یہ ہے کہ اس میں مشہودات کا، اس میں محسوسات کا، اس میں جو کنٹینجنٹ آبجیکٹس ہیں، سامنے کی فارمز ہیں، ان کا غلط علم بھی مفید ہوتا ہے. کہ میں نے غلط سمجھا تھا کہ بھئی زمین نہیں گھومتی، زمین ساکن ہے، لیکن میرے زمین کے ساکن ہونے کے غلط نظریے نے بھی میرے معلوم حقیقی کے ساتھ میرے ذہن کی بہترین صلاحیتوں کے ربط کو مجروح نہیں کیا تھا. اب تم نے زمین کا گھومتا ہونا تو محسوس کر لیا، لیکن اس کو مقصود علم سے لا تعلق کر دیا. تو اب کون سا علم مفید ہے؟ اور پھر ہمیں کیا، یہ جو فارمز کا علم ہوتا ہے اس سے زیادہ ناقابل اعتبار کوئی علم نہیں ہے. حق کا علم ہی قابل اعتبار ہے. قابل اعتبار یہ کہ حق کا علم ذہن کی پیسیوٹی سے پیدا ہوتا ہے، ذہن کو پرووائڈ کیا جاتا ہے تو اس پہ یقین ہوتا ہے. تو ورنہ آج ٹالمی پہ ایک لڑکا، جاہل لڑکا ہنس رہا ہے کہ وہ کہتا تھا زمین کیا ہے، مسطح ہے، ہموار ہے، چپٹی ہے. ٹالمی پہ، ٹالمی وہ آدمی ہے جس نے ایک کازمک سائنٹیفک ورژن دیا تھا. مطلب وہ ایسا ذہن ہے کہ آئنسٹائن اس کے سامنے کچھ نہیں ہے، تو اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. تو کل آج کی ساری متاع علم بتلی موسی نہ بن جائے گی. جو شخص یہ کہتا ہے کہ فارم کا علم نہیں بدلے گا وہ غیر سائنسی بات کر رہا ہے اور وہ جاہلانہ بات کر رہا ہے. تو ٹھیک ہے، فارم کا علم بدلتا گیا، لیکن کیا وجہ ہے کہ افلاطون کو فلسفے کا ایک بالکل کوئی لیکچرر بھی دلائل کے ساتھ رد کرتا ہے؟ تو وہ لیکچرر آپ کا کیا خیال ہے کہ افلاطون کے برابر کا دماغ ہے؟ تو صورت کو موضوع بنا کر پیدا ہونے والے علم کا صحیح اور غلط دونوں عارضی ہیں.
تو اب آپ دیکھو کہ کتنا بڑا فریب ہمارے ساتھ کیا گیا ہے کہ جس علم کی قبولیت، جس علم کی نالج فارم مستقل نہ ماننا ضروری ہے، اس علم کو حجت بنا دیا گیا ہے مستقل معلوم پر۔ اور وہ بالکل جیسے خدا کو بھی ایک فارم مان لیا کہ وہ فارم ابھی تو سمجھ میں نہیں آ رہی، کبھی سمجھ میں آئے گی، پھر مان لیں گے، پھر بعد میں کچھ اور اعتراضات ہوئے تو پھر نہیں مانیں گے، تو ایک کھلواڑ سا بنا لیا۔ اور پھر ان کو فارم سے متعلق اپنے یقینی طور پہ فالسیفائیبل علم پر کتنا گھمنڈ اور اعتماد اور اعتقاد ہے، جو ہمیں اپنے مذہبی علوم پہ شاید اتنا نہ ہو۔ یہ دجل نہیں ہے، یہ دو لختی نہیں ہے، یہ ایک ایول پیراڈاکس نہیں ہے کہ یہ علم غلطی کا یقینی احتمال رکھتا ہے اور اس کی بنیاد پر میں اللہ کے ہونے نہ ہونے کا فیصلہ کروں۔ جس علم کے غلط ہو جانے کے امکان کو یقینی ماننا اس علم کی سب سے بڑی ضرورت ہو، اس کی بنیاد پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ انسانی ذہن اپنے پرماننٹ آبجیکٹ کے ساتھ تعلق کا سارا نظام اس زمین تغیر پہ تعمیر کرے۔ یہ ممکن ہے کبھی؟ اور یہ کوئی منطقی بات ہے؟ یہ کوئی سائنسی بات ہو سکتی ہے؟ تو بالکل مرعوب ہوئے بغیر اور اپنے سے مراد یہ کہ وحی سے دیے گئے تصور علم سے وفادار رہتے ہوئے ذمہ داری کے ساتھ بات کرو، اور تمہیں یہ سب دیکھنے کی انشاءاللہ ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ جب اللہ کی آواز کان میں پڑ جائے نا تو ادھر ادھر کی آوازوں سے کیا ہوتا ہے۔ ہم نے اپنی علم نام ہے اس سماعت کا جو اللہ کی آواز کو واضح لہن میں سنے، یہ ہمارا تصور علم ہے۔ اب اس کے بعد اللہ نے اپنی آواز سنا کر ہم سے کہا جو دل چاہے بولو۔ اب وہ ہماری علمی سرگرمیاں ہیں جو صحیح بھی ہوتی ہیں، غلط بھی ہوتی ہیں۔ تو ہم غلطی میں احتمال محسوسات کے علم میں مانتے ہیں، تو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن کیا یقینی طور پر غلط ثابت ہو سکنے والے علم کو اپنی کل پونجی بنا کر ذہن حرکت کر سکتا ہے؟ یہ اب ذہن کی نفسیاتی یا جس طرح کی ساخت آپ رکھیں، کیا ذہن کسی مستقل ریفرنٹ، کسی بائنڈنگ آئیڈیا کے بغیر عارضی علمی ایکٹیویٹیز کے لیے حرکت کر سکتا ہے؟ اسی کو ہم کہہ رہے تھے کہ اصل دائرہ غیب ہے، شہود اس سے گورن ہوتا ہے، شہود غیب سے ڈیفائن ہوتا ہے، نہ کہ غیب شہود سے دلیل پاتا ہے۔ اب کارل مارکس کو کہا جاتا ہے کہ اس نے تمام تاریخ فلسفہ میں بالکل آئیڈیلسٹک تصورات کو بھی امپیریسائز کر دیا، مطلب اس نے آئیڈیا کو ٹھوس بنا دیا، اور یہ بات مطلب ٹھیک کہی جاتی ہے، یا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے ایک فلسفی سارے خواب دیکھتے رہے، تعبیر دینے والا مارکس ہے۔ تو مطلب یہ کہ یہ مبالغے صحیح، لیکن جیسے اس کی ایک امتیازی حیثیت وہ ہو جاتی، بلکہ ایک زمانے میں محاورہ تھا کہ حتیٰ کہ مارکس بھی غلط ہو سکتا ہے، اوروں کا تو کیا ذکر، مارکس بھی غلط ہو سکتا ہے۔ یہ محاورہ جیسے روزمرہ کی بات تھی۔ تو اب مارکس کہتا ہے کہ
اب ارسطو پرائم میٹر کہتا ہے، مارکس کا کل کلام، کل فلسفہ اپنے تمام ضروری اجزاء میں دوسروں کی ملکیت غصب کرنے سے عبارت ہے۔ یہ چیز ادھر سے لیا ادھر سے لیا، کسی کو یوں کر دیا کسی کو یوں کر دیا، ان کے درمیان نئے جوڑ پیدا کر دیے۔ میٹر وحدت وجود میٹر میں ہے، یا یوں کہیں کہ وجود کا بنیادی نقطہ میٹر ہے، وجود کا کامل دائرہ مادہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب اگر اس سے پوچھا جائے کہ میٹر وجود کی اصل کے طور پر تجربے اور مشاہدے میں ہے، تو وہ کہے گا نہیں ہے۔ یا اس کا دوسرا نظریہ ہے کہ شعور مادے ہی میں ایوالو ہوا ہے۔ یہ ڈارون کو استعمال کیا اس نے، یہ اس کا بہت بڑا نظریہ ہے کہ شعور مادے ہی کا وصف ہے، اسی میں ایوالو کیا۔ اس سے اگر پوچھا جائے کہ شعور نام ہے ایبسٹریکشن کی طاقت کا، ایبسٹریکشن نام ہے مادے کے سلب کا، مادے کی نفی کا، مادے کی وجودی نفی کا، تصوری نفی نہیں۔ تو شعور میں مادے سے ایبسٹریکٹ ہونے کی قابلیت بھی کیا اس ایولیوشن کا حصہ ہے؟ یعنی مادے نے اپنا ضد پروڈیوس کیا ہے؟ کوئی جواب نہیں۔ آپ دیکھیں نا کہ مادے میں ٹرانسینڈنس کا عنصر کہاں سے آیا، مادے میں تجرید کا رجحان کہاں سے آیا؟ تو ظاہر ہے یہ تو نہیں کہ یہ کبھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ عدم وجود ہی کی فیکلٹی ہے، یعنی وجود کی ساخت کا حصہ ہے۔ ظاہر ہے یہ بالکل سنتے ہی آدمی رد کر دے گا۔ اسی طرح یہ بات بھی ہے کہ شعور مادے کا حصہ ہے،